سامعین، آج ہم دھرنی پورٹل سے وقف اراضیات اور زمینداروں کی زمینات کے تحفظ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ دھرنی پورٹل سے نہ صرف وقف اراضیات بلکہ زمینداروں کی زمینات کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے۔ البتہ لینڈ مافیا کو اس سے بھاری نقصان ہوتا ہے۔ کیا کانگریس پارٹی لینڈ مافیا کی ترجمانی کر رہی ہے؟ کیونکہ کانگریس کے صدر بار بار کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اگر کانگریس برسر اقتدار آ جائے تو دھرنی پورٹل ختم کر دیں گے۔ محکمہ اوقاف کی کئی زمینات دھرنی پورٹل کے سبب قابضین کے لیے رجسٹریشن نہ ہو سکیں اور قابضین وقف بورڈ کے چکر کاٹ رہے ہیں تاکہ وقف بورڈ کے چند سودے بازوں سے سودا کر لیا جائے اور ایسی زمینات کو دھرنی پورٹل سے نکالنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین نے اس کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے بیانات تو دیے ہیں، لیکن دھرنی پورٹل کے سبب جو زمینات کا تحفظ ہوا ہے اس کی تفصیل عوام کے سامنے پیش نہیں کی۔ تو کیا ان زمینات کی سودے بازی ہوگی؟ ابھی حال ہی میں وقف بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا اور ممبرز کو 28 ایجنڈوں کی کاپی دی گئی، لیکن جس دن یہ میٹنگ ہونے والی تھی اس میں اچانک 58 ایجنڈے شامل کرتے ہوئے 86 ایجنڈوں کو منظور کیا گیا۔ کیا ان 86 کے لیے ممبرز اور چیئرمین کے درمیان مشورے نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیئرمین من مانی فیصلے کر رہے ہیں جس میں بدعنوانیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عوام کو دھرنی پورٹل میں موجود وقف جائیدادوں کی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا اور اچانک بڑے پیمانے پر ایجنڈوں کی منظوری کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی اور حکومت نے اس پر کوئی تحقیقات نہیں کی تو مسلمانوں میں غلط میسج جائے گا اور مسلمان سمجھیں گے کہ چیئرمین کی بدعنوانیوں میں حکمران بھی شامل ہیں۔ نتیجے میں مسلمان بھی پارٹی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ کانگریس پارٹی 500 روپے گیس سلنڈر کا لالچ دے رہی ہے، وظیفہ پیران سالی 4000 روپے مہینہ کر دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن دھرنی پورٹل میں ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ دھرنی پورٹل کے سبب بیرونی شہریوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل اخبارات کو دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر کانگریس میں اور TRS میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اگر مسلمان سمجھنے لگیں کہ TRS پارٹی اندرونی طور پر دھرنی پورٹل کی مخالف ہے اور وہ بھی اوقافی جائیدادوں کی دھرنی پورٹل میں شمولیت کے باوجود تحفظ فراہم نہیں کر رہی ہے کیونکہ وقف چیئرمین کی اس مسئلے پر پراسرار خاموشی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم ریونت ریڈی کی جانب سے دیے جانے والے مثالوں سے زیادہ مثالیں اس بات کی دے سکتے ہیں کہ کس طرح زمینات پر پٹواریوں نے رقم لے کر لوگوں کے پٹے بنوا کر دیے ہیں۔ سدلور پائے گاہ کی زمین سینکڑوں ایکڑ بلکہ 2-3 ہزار ایکڑ سے بھی زائد ہوگی۔ پٹواری کے بارے میں شکایت ہے کہ اس نے رقم لے کر کئی لوگوں کو پٹے کروا دیے ہیں۔ کیا یہ معاملہ قبضہ مافیا میں شامل نہیں ہے؟ ریونت ریڈی کیا ان زمینات کو واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بیرائی گوڑا اور غفور نگر میں 1600 سے 1700 ایکڑ زمین مسلمان خاندان کی ہے، پٹواری نے اس پر قبضہ بنائے رکھا ہے۔ 100 ایکڑ پر تو فینسنگ کرتے ہوئے قبضہ ہے، بلکہ 50 ایکڑ اس نے ایک انجینئرنگ کالج کو فروخت کر دیا ہے۔ لیکن جب مسئلہ رجسٹریشن کا آیا تو دھرنی پورٹل کے سبب رجسٹریشن نہ ہو سکا، جبکہ مسلم خاندان انتہائی کشم پرسی کی حالت میں گزار رہا تھا اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی کتنی زمین کہاں ہے۔ لیکن پٹواری خود ڈھونڈتا ہوا ان کے گھر پہنچا کہ نواب صاحب یہ زمین آپ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زمین بتاؤ۔ چنانچہ پٹواری نے انہیں زمین بتلا دی تاکہ نوابوں سے زمین خریدی جا سکے۔ کانگریس پارٹی کی اس طرح کی خاموش سازش کے سبب مسلمانوں کی کم از کم 50 تا 60 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضے ہوئے ہیں۔ اگر KCR نے انڈسٹریز کے لیے، روزگار کے لیے بیرونی شہریوں کو یہ زمینات کہیں فروخت کی ہیں تو پھر اصل مالکین کو معاوضہ بھی دیا گیا ہوگا۔ کیا کانگریس پارٹی نے کبھی اس طرح پورٹل بنا کر مسلمانوں کی اور اوقافی زمینات کی نشاندہی کی ہے؟ بلکہ اس کے دور میں ہی لینکہ حسین شاہ ولی درگاہ کی وقف زمین کے خلاف ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے اسے وقف بورڈ کو حاصل کرنے سے روکا گیا۔ صرف اس ایک زمین پر مسلمانوں کا 70,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ کانگریس اور BJP دونوں ہی ایک سکے کے دو رخ دکھائی دیتے ہیں۔ BJP علی اعلان مسلمانوں کی مخالفت کرتی ہے، کانگریس ڈھکے چھپے انداز میں مخالفت کرتی ہے، جیسا کہ اب دھرنی پورٹل کی مخالفت کر رہی ہے اور پھر مسلمانوں سے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ووٹ بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن BJP اس طرح فریب نہیں دیتی۔ واضح رہے کہ کانگریس نے یونیفارم سول کوڈ کی اب تک مخالفت نہیں کی۔ اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ کانگریس اور BJP کو چاہیے کہ وہ علاقائی پارٹیوں کو بھی زندہ رہنے کا موقع دیں۔ آج کے
لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میر عنایت علی کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔